بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ لقمان۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت و دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ ہدایت اور رحمت ہے کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اللہ کی راہ کو مذاق بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 8، لہو الحدیث، آئیڈل ٹیل۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شعر و شاعری کی محفل تو منعقد کی جائے گی، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہ بیان کی گئی ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یعنی نعت کی محفلیں، حمد کی محفلیں، وہ بھی ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہوں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ شعر و شاعری کے نام پر فلمی گانے اور فحش گوئی شروع کر دی جائے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ محفلیں جو ہوں گی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ بیان کی گئی ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ربیع بن معوذ بن افرا کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھے۔ چند لڑکیاں دف بجا بجا کر حضرت ربیع بن معوذ کے ان بزرگوں کی تعریف میں اشعار گانے لگیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے شہداء کی شان میں کچھ بچیاں دف بجا کر کے اشعار گانے لگیں۔ اسی حالت میں ایک نے یہ مصرع گایا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایک پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور جو گا رہی تھی اسی کو گاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی کیونکہ اس مصرعے کے اندر
اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا، جو کچھ اللہ نے آپ کو علم عطا کیا وہی آپ کو معلوم ہے، باقی جو علم عطا نہیں کیا وہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا۔ جیسے خود غزوہ احد کے موقع پر پیچھے سے فوج نے آ کے حملہ کر دیا، اس طرح آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا، ان باتوں کو آپ کو علم نہیں ہو سکا۔ تو نبیوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں سے بہت زیادہ علم، عام انسانوں سے بہت زیادہ علم عطا کرتے ہیں، خوب علم ان کو عطا کرتے ہیں۔ ان کو جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی گئیں جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو علم ہوتا ہے وہ لمیٹیشن ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی وہ پڑھو، یہ شعر مت پڑھو، منع کر دیا آپ نے۔ اب آج کل جو کچھ اشعار میں پڑھا جاتا ہے اس میں عموماً شراب و شباب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اردو شاعری کے اندر بھی جو غزلیں ہیں وہ بھی بہت کچھ ایسی ہیں، بہت کچھ اشعار ایسے ہیں جو قابل مذمت ہے، اس کے اندر صرف جوانی کا، شباب کا اور شراب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی بے حیائی کا ذکر دل فریب انداز میں کیا جاتا ہے، اور الحاد و دہریت کے بوجھ بجایا جاتا ہے، یعنی خدا کو اور رسول کو اور اس کے تعلیمات کے خلاف اس میں باتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی خدا نہیں ہے، کائنات کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں اشعار ملتے ہیں، اور اللہ کے شان میں گستاخی سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یعنی گانے کے اندر کیونکہ فحش گوئی ہوتی ہے، گانے کے اندر ننگاپن ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، عورتوں کا بڑے بھونڈے انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں قطعی جائز نہیں ہو سکتی۔ تو شعر و شاعری کی محفل منعقد کر کے غلط باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ اشعار چاہے نعت کے اشعار کیوں نہ ہو، قوالی کے اشعار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں کوئی غلط بات ہوگی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو وہ بھی بیان کرنا جائز نہیں ہوگا، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بھی رکنا چاہیے۔ ان محفلوں کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن انداز ہیجان انگیز اور اسلامی آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی کوئی غزل یا کوئی شعر، کوئی اس طرح کی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں تو اشعار کے اندر تو باتیں قابل اعتراض نہیں ہیں، لیکن پیش کرنے کا انداز غلط ہے۔ ہاتھوں اور کمر کو دلفریب انداز میں حرکت دے کر کے، ہاں ہو کی آوازیں نکال کر کے، عورتوں کا اسٹیج پہ آ کر کے اور بہت ہی بھونے انداز میں مٹک کر کے اور کمر کو لچکا کر کے اس طرح سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ بھی پیش کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ عورتوں کو اور لڑکیوں کو اپنے اسٹائل اور انداز سے پڑھنا کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، یہ بھی بات درست نہیں ہوگی، چاہے وہ غزل اور وہ اشعار کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہو۔ اس پہلو سے تھوڑا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور سوچئے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچ دار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر عورتیں، لڑکیاں غیر مردوں سے بات نہیں کر سکتی بہت ہی لوچدار انداز میں۔ لوچدار انداز مطلب بہت ہی اسٹائل اور بہت ہی اس کے ساتھ، کوئی بہت ضرورت پڑے تو آدمی بہت ہی کھرے انداز میں گفتگو کرے، لیکن آواز میں مٹھاس پیدا کر کے اور بہت ہی شیریں گفتگو کے ساتھ لوچدار انداز میں کسی مرد سے گفتگو کرنا قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔
راہ چلتے پاؤں کے زیور کی جھنکار پیدا ہونا اور سنائے جانا ممنوع قرار دیتا ہے۔ عورتوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسا زیور پہن کے نہ نکلیں کہ جس زیور کی آواز سنائی دے، جھنکار سنائی دے، پائل کی جھنکار سنائی دے۔ یہ سب چیزیں مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے سے منع کر دیا گیا۔ اس سے فتنے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی خوشبو کا استعمال بھی منع کر دیا گیا جو بہت زیادہ پھیل رہی ہو۔ ایسی خوشبو عورت نکال کے باہر نہیں نکل سکتی۔ عورتوں کا خوشبو لگا کے باہر نکلنا ہی منع ہے۔ تو جو دین، جو اسلام عورتوں کو بات چیت سے روکتا ہو، ایسے زیور پہننے سے روکتا ہو جس کی آواز لوگوں کو متوجہ کرے، ایسے خوشبو سے منع کیا جو خوشبو پھیل جائے، تو کیا کبھی پسند کر سکتا ہے کہ ایک عورت اسٹیج پر آ کر گانا گائے، ناچے اور تھرکے اور ناز و نخرے دکھائے؟ اسٹیج شو، اسٹیج پہ آ کر کسی لڑکی کا ڈانس یا گانے میں انوالو ہونا، اس کو پیش کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کلچر پروگرام کے نام پر جو کچھ کالجز اسکولوں میں ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابیہ یا کسی مسلم خاتون نے اذان دی ہو۔ اسٹیج شو تو جانے دیجیے، آج بھی کیا کسی مسجد میں امام اور مؤذن کوئی عورت ہوتی ہے؟ اگر واقعتاً باہر فیلڈ میں آ کر کے اپنی صلاحیتوں کو دکھانا مقصود ہوتا تو عورتوں مؤذن مقرر کیا جاتا، لیکن اذان جو کہ عبادت ہے، اذان جو کہ باعث ثواب ہے، اذان جس کے کلمات باعث ثواب ہوا کرتے ہیں، فرشتے اس کو نوٹ کیا کرتے ہیں، اتنے بابرکت کلمات، ان کلمات کو بھی عورت نہیں کہہ سکتی، اذان بھی آ کے نہیں دے سکتی کہ اس کی آواز گھروں میں جائے۔ تو جہاں پر عورت کو جس دین کے اندر اذان و امامت سے بھی منع کر دیا گیا ہو، وہاں پر کسی لڑکی اور کسی عورت کو اسٹیج پر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ مسجد میں تکبیر و اقامت نہیں کہہ سکتی۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ سکتی ہے، ان کی صفیں پیچھے بن سکتی ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے آئیں، کس طرح سے جائیں، لیکن مسجد میں آ کر کے تکبیر کہنا، اقامت کہنا، اذان دینا، یہ فتنے کا سبب ہوا کرتا ہے اور اس سے روک لگا دی گئی۔ تو مسجد یا مجلس میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت کی ہو، مسجد میں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے آ کر کے۔ تو یہ ثواب کے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت، اذان، اقامت، تکبیر، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ تو آج کی مسلم خاتون کے لیے کسی محفل میں، کسی گیدرنگ میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن پر گانے گانا، نغمہ سرائی کرنا آخر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ لہو علیہ کے اس لیسن کے اندر یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کو ہم کو خیال رکھنا چاہیے اور جنت کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے، جہنم کے جانے کے جو راستے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر نہ صرف اشعار کی بات نہیں ہے کہ عورت آ کے اسٹیج پر اشعار سنائے، وہ تو جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہے کہ اشعار کے ساتھ ساتھ، شعر و نغمہ کے ساتھ ساتھ ساز و طبلہ اور آلات موسیقی کا اضافہ ہو جائے، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں۔ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی اگر شامل کر دیے جائیں
تو یہ چیزیں اور زیادہ وجد و سرور پیدا کر دیتی ہیں. ایک تو عورت کی آواز، اس کا گانا، اس کے ساتھ ساتھ میوزک، تو اس میوزک کی وجہ سے دلوں کے اندر اور وجد و سرور پیدا ہوتا ہے، انسان اور فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسے چیز اور ہیجان انگیز بنا دیتی ہے. اسی لیے ان کا استعمال درست نہیں ہے. میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایسے احساسات، ایسی چیزیں ابھارتا ہے جو آگے چل کر کے انسان کو بے مقصد بناتی ہے اور اس کے فتنے میں مبتلا کرتی ہے. میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال درست نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو ختم کر دوں. آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ کو میں ختم کر دوں، توڑ دوں، خواہ وہ منہ سے پھونک کر مزراب یا ہاتھ سے تانت کو چھیڑ کر بجائے جاتے ہوں، یعنی منہ سے بجائے جاتے ہوں، بانسری ہو یا اس کے قبیل کی جتنی چیزیں ہوں، یا ہاتھ کے ذریعے ہارمونیم وغیرہ ہو، تانت کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہو. یہ جتنی بھی قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. نیز میں بتوں کو، صلیب کو جو کراس ہوتا ہے، اور جاہلیت کی تمام باتوں کا نام و نشان مٹا دوں، مجھے اس کے لیے بھیجا گیا ہے. ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت، آپ کو اگر میوزیکل انسٹرومنٹ بیچتا ہے، اس کی دکان رکھتا ہے، وہ بھی ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت، قیمت کے لین دین اور ان کا استعمال اور سکھانا حرام ہے. میوزک کلاس جوائن کرنا اور میوزیکل انسٹرومنٹ رکھنا، میوزک سیکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ سب سیکھنا سکھانا حرام ہے. یہ احمد کی روایت ہے. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.